پاکستان کو عرصہ دراز سے آبی ذخائر کی قلت کا سامنا ہے، جس کی بڑی وجہ 60 کی دہائی کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہ بننا ہے۔ مختلف ادوار میں حکومتوں کی جانب سے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے کچھ منصوبے ضرور بنائے گئے، لیکن وہ کبھی بھی عملی صورت نہ اختیار کر سکے۔ انہی منصوبوں میں ایک منصوبہ کالا باغ ڈیم کا بھی ہے۔ کالا باغ ڈیم کا منصوبہ پہلی مرتبہ 80 کی دہائی میں سامنے آیا، لیکن سیاستدانوں کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے آج تک تقریباً 35 سال بعد بھی عملی جامہ نہ پہن سکا۔ جس کی جتنی توفیق تھی اس نے اتنا ہی اس مسئلہ پر سیاست کی اور قوم کو گمراہ کیا۔ اب جبکہ ماہرین کے مطابق 2025 تک پاکستان میں زیر زمین پانی ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس اس مسئلے کی روک تھام کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ کالا باغ ڈیم جو پانی ذخیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کو درپیش توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے، ہمیشہ سے تنازعات کا شکار رہا ہے۔ ڈیم مخالف پروپیگنڈا میں بھارتی ہاتھ ملوث ہونے کے بھی شکوک و شبہات وقت کے ساتھ ساتھ زیر بحث آتے رہے، لیکن پانی و توانائی کے عبوری وزیر بیرسٹر علی ظفر نے اس معاملے میں کل تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا کل برملا اظہار کیا ہے کہ کالا باغ ڈیم کے معاملے میں بھارتی خفیہ ہاتھ بھی شامل ہے۔ انہوں نے اس دلیل سے اپنی بات کا دفاع کیا کہ ملک سے باہر جس منظم انداز میں ڈیم مخالف سیمینارز اور کانفرنسز منعقد ہوتی ہیں، اس سے یہی امکان غالب ہوتا ہے کہ اس میں بھارتی ہاتھ ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا آیا ہے۔ اس نے مشرقی دریاؤں پر 400 ڈیم بنا لیے ہیں، جبکہ ہم آج تک ایک کالا باغ ڈیم ہی نہیں بنا پائے۔ اب نئی آنے والی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو درپیش آبی مسائل پر فوری توجہ دے اور کالا باغ سمیت پانی کو ذخیرہ کرنے والے باقی منصوبوں پر بھی توجہ دے۔